رایا کا شور فغاں سن کر سلطان ملک صالح گھبرا گیا اور اس نے چاہا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے صلح کی بات کر کے اپنی رعایا کو پرسکون کر سکے، لیکن گمشت گیان اور دوسرے غدار امراء نے ایک بار پھر سلطان ملک صالح کو ورگلایا۔ آپ کی طرف سے صلح کی پیشکش کا ایک ہی مفہوم ہے کہ آپ نے اپنے غلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ گمشت گیان جان بوجھ کر ایسے تحقیر آمیز الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ جنہیں سن کر سلطان ملک صالح اشتعال میں آ جائے۔ شکست خوردہ انسان کو فاتح کا ہر مطالبہ ماننا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ صلاح الدین ایوبی آپ سے حلب چھوڑنے کا مطالبہ کرے یا پھر آپ کو اپنا محکوم بنا کر حلب کی حکومت بھیک کے طور پر بخش دے۔ فریب کار گمشت گیان نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ نوعمر حکمران کے دماغ پر ایک بھرپور ضرب لگائی، جس کی تکلیف سے سلطان ملک صالح چیخ اٹھا، ایک غلام کی محکومی قبول کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم زہر پی کر خود کشی کر لیں یا اپنے ہی خنجر سے اپنی شہرک کاٹ دیں۔ گمشت گیان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، خودکشی تو صلاح الدین ایوبی کر لے گا یا پھر سلطان عزیز کی شمشیر آبدار اس کی شہرک کاٹے گی۔ ایک غلام کے ساتھ صلح کی گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم کرائے کی فوج حاصل کر لیں اور صلاح الدین ایوبی کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں۔ سلطان ملک صالح نے حیران و پریشان نظروں سے گمشت گیان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے گورنر کی بات سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ گمشت گیان نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ہم شاہ یروشلم ریمنڈ کو صلاح الدین پر حملہ کرنے کی دعوت دیں تو ہمارے کئی مقاصد بیک وقت پورے ہو سکتے ہیں۔ صلاح الدین صلیبی فوج کی آمد کی خبر سن کر حلب سے فرار ہو جائے گا، یا پھر اس نے ریمنڈ کا مقابلہ کیا تو صلاح الدین اس جنگ میں شکست کھا کر مارا بھی جا سکتا ہے، اور بالفرض وہ جیت بھی گیا تو اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ اس معرکہ آرائی میں کام آ جائے گا۔ اس کے بعد حلب کی فوج آسانی کے ساتھ صلاح الدین کا مخاتمہ کر ڈالے گی۔ بہت گہری چال تھی۔ سلطان ملک صالح نے گمشت گیان کی ذہانت کی تعریف کی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی اور اس نے شکستہ لہجے میں کہا، مگر ریمنڈ کو کیا پڑی ہے؟ وہ کیوں ہماری مدد کو آنے لگا؟ ہم کچھ دن کے لیے ریمنڈ کی فوج کو کرایہ پر حاصل کر لیں گے۔ گمشت گیان نے ایک ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہم صلیبی لشکر کو اس کی مزدوری کی مناسب قیمت ادا کریں گے۔ سلطان ملک صالح کے ہونٹوں کی گم شدہ مسکراہٹ لوٹ آئی۔ کیسا عجیب وقت تھا۔ سلطان نور الدین محمود جنگی آخری سانس تک بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں سے جنگ کرتے رہے اور ہزاروں بار اپنی جان کو خطرات میں ڈالا۔ آج انہی کا عیش پسند بیٹا عیسائی لشکر کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ پھر جب امرائے حلب کی طرف سے ریمنڈ کو یہ پیشکش ہوئی کہ اگر وہ صلاح الدین ایوبی کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے تو اسے ان کوششوں کے بدلے میں 1.5 لاکھ دینار پیش کیے جائیں گے، گمشت گیان کا مراسلہ پڑھ کر شاہ یروشلم کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، اور پھر اسے اپنے وہ 8 سال یاد آ گئے جو اس نے سلطان نور الدین محمود جنگی کی قید میں گزارے تھے اور 1.5 لاکھ دینار تاوان دے کر رہائی حاصل کی تھی۔ ریمنڈ نے فوری طور پر گمشت گیان کے مراسلے کا جواب تحریر کر دیا، اگر مجھے 10 لاکھ دینار بطور پیشگی ادا کیے جائیں تو میں صلاح الدین ایوبی کو فرار ہونے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ 10 لاکھ دینار بہت بڑی رقم تھی۔ سلطان ملک صالح سوچ میں پڑ گیا۔ اس ادائیگی کے بعد ریاست کے خزانے پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے فوری طور پر انکار کر دیا، اگر آپ ریمنڈ کو یہ رقم ادا نہیں کریں گے تو زندگی بھر اپنے غلام کو خراج دینا پڑے گا۔ گمشت گیان نے بدحواس ملک صالح کے ذہن پر ایک اور ضرب لگائی۔ بالآخر 10 لاکھ دینار ریمنڈ کی خدمت میں اس طرح پیش کر دیے گئے جیسے سلطان ملک صالح صلیبی بادشاہ کا قرض ادا کر رہا ہو۔ ریمنڈ نے دونوں ہاتھوں میں دینار اٹھائے، پھر ایک کہکہ لگاتے ہوئے سلطان نور الدین محمود جنگی کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان، میں اپنی شکست، قید اور تاوان کو بھولا نہیں ہوں۔ تو دنیا سے چلا گیا، مگر تیری اولاد سارے قرض سود در سود ادا کرے گی۔ 10 لاکھ دینار پیشگی وصول کرنے کے بعد شاہ یروشلم ریمنڈ نے انتہائی جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے
صلاح الدین ایوبی کے نام ایک خط تحریر کیا۔ اب اہل حلب تنہا نہیں ہیں، میرے ساتھ پوری عیسائی دنیا سلطان ملک صالح کی پشت پناہ اور مددگار ہے۔ میں تجھے اتنی مہلت دیتا ہوں کہ تو حلب کا محاصرہ اٹھا کر دمشق چلا جائے، پھر دمشق کی حدود چھوڑ کر مصر کے حصار میں سمٹ جا، اس میں تیری سلامتی ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی شاہ یروشلم کا خط پڑھ چکا تو اس نے بڑے بے نیازانہ انداز میں عیسائی سفیر کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، میں ریمنڈ کو پہچانتا ہوں۔ جب سلطان عادل نے تمہارے شہنشاہ کو گرفتار کیا تھا میں بھی اس معرکے میں شریک تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ریمنڈ کو کسی گیدڑ کی طرح میدان جنگ سے فرار ہوتے پھر زنجیروں میں جکڑا ہوا واپس آتے دیکھا تھا۔ مجھے اس کے ایام اسیری بھی یاد ہیں۔ پھر جس طرح اس نے سلطان نور الدین زنگی کے قدموں پر سر رکھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی، میں وہ منظر بھی نہیں بھولا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی تحقیر امیز گفتگو سن کر صلیبی سفیر کا سرخ و سفید چہرہ سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ والی مصر کو شاہ یروشلم کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ جب وہ میدان جنگ کی طرف بڑھیں گے تو ساری دنیا کے عیسائی لشکر حرکت میں آ جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی سفیر کی اس لاف زنی کا کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور باوقار لہجے میں ریمنڈ کے قاصد سے مخاطب ہوا، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین کمرے سے جانے لگا اور شہنشاہ کے خط کا جواب صلیبی سفیر سارے دعوے بھول گیا تھا اور اب اس کے چہرے پر حیرت و فکر کا غبار اڑ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جاتے جاتے پلٹا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب میدان جنگ میں تمہارے شہنشاہ سے ملاقات ہوگی۔ صلیبی قاصد کو صلاح الدین ایوبی سے اس ذلت امیز سلوک کی ذرا بھی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی پوری عیسائی دنیا کے ساتھ شریک جنگ ہونے کی دھمکی سن کر گھبرا جائے گا اور سیاست سے کام لیتے ہوئے صلح جوئی کا راستہ اختیار کرے گا، مگر صلاح الدین ایوبی تو آندھی کے کسی تیز جھونکے کی طرح گزر کر چلا گیا۔ اس وقت سلطان ملک صالح گمشت گین، قطب الدین بن حسان اور دوسرے غدار امراء کی خوشی ناقابل بیان تھی جب ان لوگوں نے قلعے کی فصیل سے یہ منظر دیکھا کہ جبل جوشن سے صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اپنے خیمے اکھاڑ رہے تھے۔ سلطان ذی شان، آپ کو یہ پہلی کامیابی مبارک ہو۔ عیار گمشت گین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ملک صالح اپنی خوشی کا مظاہرہ کرتے کرتے اچانک اداس نظر آنے لگا تھا۔ سلطان، یہ کامیابی ضرور ہے مگر ہم نے اسے بہت مہنگے داموں خریدا ہے، گمشت گین نے برجستہ جواب دیا۔ سلطان ذی شان، سیاست بھی ایک تجارت ہے، ہم بہت جلد اس مالی نقصان کو پورا کر لیں گے۔ سلطان ملک صالح کو 10 لاکھ دینار جانے کا بہت افسوس تھا۔ گمشت گین کی زبان سے اس نقصان کی تلافی کا ذکر سن کر شدید حیرت زدہ لہجے میں بولا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خسارے کو کس طرح پورا کیا جائے گا، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ گمشت گین نے دعوے کے انداز میں کہا، میں 1 سال کے اندر اس بوجھ کو ہلکا کر دوں گا، مجھے اس بارے گراں کو اتارنے کا طریقہ بتاؤ۔ سلطان ملک صالح گمشت گین کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ہم نے یہ رقم شاہی خزانے سے لی ہے۔ گمشت گین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہی رقم رعایا سے لے کر دوبارہ خزانے میں جمع کر دی جائے گی، ان پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں گے اور مالداروں کے لیے حکم نامہ جاری کر دیں گے کہ وہ وطن کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ مالی قربانیاں دیں، اس طرح تو رعایا پر بہت بوجھ پڑ جائے گا۔ سلطان ملک صالح نے 9 عمری کے باوجود ذہانت کی بات کی تھی۔ گمشت گین کے شیطانی دماغ نے فوری طور پر جواز تراش لیا، سلطان ذی شان، کامیاب اور دانش مند حکمران وہ ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی رعایا پر اس قسم کے بوجھ ڈالتا رہے تاکہ ان کی کمر اور سر جھکے رہیں۔ یہ عوام بہت بے وفا اور ناشکرے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ عیش و آرام دو تو یہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اگر آپ نے اہل دمشق کو مکمل طور پر دبایا ہوتا تو وہ بھی صلاح الدین کو خوش آمدید نہ کہتے۔ ان پر اتنا خوف طاری کر دیجئے کہ وہ خواب میں بھی آپ کے نام سے کانپتے رہیں۔ گمشت گین اپنا مطلب نکالنے کے لیے ملک صالح کو رعایا پر ظلم و تشدد کا راستہ دکھا رہا تھا۔ ناپختہ ذہن رکھنے والے سلطان کے ذہن میں یہ بات جم گئی اور وہ مطمئن نظر آنے لگا۔
صلاح الدین ایوبی کا لشکر طویل محاصرہ اٹھا کر جا چکا تھا، شہر کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور حلب کے باشندے خوش تھے کہ ان کے سروں پر منڈلانے والا موت کا سایہ دور ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی حلب کا محاصرہ اٹھا کر انطاکیہ کی طرف بڑھا، جو چند سال پہلے صلیبیوں کا گڑھ تھا، مگر اب وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم تھی۔ شاہ یروشلم ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی کی دھمکی کو محض ایک سیاسی چال سمجھا تھا، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے اس نے اپنی فوج حمص کی طرف بڑھائی۔ سلطان ملک صالح کے 10 لاکھ دینار تو وہ پہلے ہی کھا چکا تھا، اب وہ مسلمانوں کی ذاتی رنجش اور آپس کی چپکرش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حمص کے علاقے کو بھی ہضم کرنا چاہتا تھا۔ ریمنڈ خود کو نہایت شاطر اور ماہر جنگ حکمران سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ حمص پر قبضہ کر لے گا، مگر ریمنڈ کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب اس نے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو حمص کے قریب پایا۔ ریمنڈ کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی محاصرہ اٹھا کر دمشق کی طرف جا رہا ہے۔ صلیبی جاسوسوں کی یہ اطلاع درست تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے صلاح الدین کے لشکر کو دمشق کی طرف جاتے دیکھا تھا، مگر والی مصر کی جنگی چال تھی کہ وہ دمشق کی طرف جاتے جاتے ایک بہت لمبا چکر کاٹ کر انطاکیہ جا پہنچا تھا، جہاں سے حمص بہت قریب تھا۔ اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بے پناہ فراست بخشی تھی۔ اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ شاہ یروشلم کوئی شرارت ضرور کرے گا۔ حمص کے دفاعی انتظامات برائے نام تھے۔ ریمنڈ نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر حمص پر حملہ کر دیا۔ یہاں کے نگران نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی اور دروازے بند کر لیے۔ اس سے پہلے کہ ریمنڈ اپنی منجیقوں سے قلعے کی دیواروں پر شگاف ڈال کر حمص پر قبضہ کر لے۔ سامعین ذی وقار، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں۔ فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں مزید جاننے کا اشتیاق رکھتے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔